اور جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں قربا ان کے ساتھ احسان کرو۔ اب لفظ احسان کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تمام باتیں سمجھا دی جو ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، جو ان کو کھلانا پلانا ہے، جو ان پہ خرچ کرنا ہے، یہ ٹوٹل کا ٹوٹل اللہ رب العالمین نے احسان کے اندر سمجھا دیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے سورہ نساء کی 36 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس کا موضوع تو بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جمعے پہ نہیں سمیٹا جائے گا، لیکن دو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو سمجھانے کی بات کی ہے وہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ہر طرح کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا ذرا برابر بھی کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ دوسری بات فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں قربا ان کے ساتھ احسان کرو۔ اب لفظ احسان کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تمام باتیں سمجھا دی جو ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، جو ان کو کھلانا پلانا ہے، جو ان پہ خرچ کرنا ہے، یہ ٹوٹل کا ٹوٹل اللہ رب العالمین نے احسان کے اندر سمجھا دیا۔ پھر فرمایا کہ والیتامیٰ، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مساکین پر، والجار ذی القربیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پڑوسی ہیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور قرب ہے، یہ ان کا ذکر آیا۔ والجار الجنب، اور یہ وہ ہیں کہ جو آپ کے پڑوسی ہیں لیکن آپ انہیں جانتے نہیں، وہ اجنبی ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بھی تم نے احسان کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کائنات کے اندر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے
پھر جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی مدد حاصل اس شخص کو ہوتی ہے جو اپنے بھائی کے لیے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب بھائی کی مدد کیسے کرنی ہے؟ بھائی کی مدد اس طرح کرنی ہے، اگر وہ مجبور ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، اس کی آسانی تلاش کرنا، یہ بھائی کی مدد ہے، مسلمان بھائی کی۔ اور جو آدمی اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کی مدد میں میں لگا رہتا ہوں۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصبح منکم اليوم صائما۔ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے، یعنی رمضان نہیں تھا، نفلی روزہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، فرمایا کہ آج وہ کون ہے جس نے آج ہی جنازہ بھی پڑھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنازہ پڑھایا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ پھر فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکین کو کھانا بھی میں نے کھلایا ہے۔ فمن عاد منکم اليوم مریضا، پھر فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، اس کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ اب تین باتیں جو تھیں یہ فرائض میں آتی ہیں۔ ایک جو روزہ تھا وہ سنت کے اندر انہوں نے رکھا تھا، وہ فرض نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ چار باتیں اکٹھی ہو جائیں تو فرمایا کہ وہ جنتی ہے، اس کو جنتی ہونے کا میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ یعنی ایک ہی دن کے اندر جس نے روزہ نفلی رکھا، ایک ہی دن کے اندر اس نے مریض کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا، ایک ہی دن کے اندر اس نے کسی مریض کی عیادت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ آج یہ بات سن کر میں اور آپ اپنا جائزہ لگائیں کہ میں اور آپ اس کے اندر کتنے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور کتنے لوگوں نے کسی مریض کی اللہ کی رضا کے لیے اس نے عیادت کی ہو، اس کا حال پوچھا ہو، اس کی خیر خبر پوچھی ہو۔ وہ کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، یا کسی مسکین کے کھانا کھلانے کے لیے اس نے کوشش کی ہو، یا وہ کون ہے جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے کوشش کی ہو، اس نے زکوٰۃ سے، صدقات سے، اس کی کوئی گاڑی کی مجبوری ہے، ہاسپٹل جانا ہے،
اس نے اگر مدد کی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کی مدد کرنے کے لیے اللہ ہر وقت اس کی مدد کرتا رہتا ہے. لیکن یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پایا جائے. صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بلائے گا اور بلا کر یہ کہے گا میں دنیا کے اندر بھوکا تھا. کون کہے گا؟ اللہ. صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جس کے راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ یہ بات اللہ نے کی ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائے گا اور بلا کر یہ بات کہے گا کہ دنیا کے اندر میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ آدمی یہ کہے گا اے اللہ تو دنیا کو کھلانے والا ہے اور کھلانے سے تو پاک ہے. اللہ کہے گا کہ دنیا کے اندر وہ جو آدمی ابن آدم بھوکا تھا، اگر اس وقت تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہاں مجھے پاتا اور میں آج تیری مدد کرتا. لہذا تو نے ابن آدم کی مدد نہیں کی، اس کو کھانا نہیں کھلایا، تو میں تیری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اب اللہ کھانے اور پینے سے، سونے سے اللہ بے نیاز ہے. لا سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اگر کوئی آدمی کسی کا یہ عقیدہ ہو، اب اس حدیث کے اندر کوئی آدمی اپنے عقیدے کی بگاڑ نہ کر لے کہ اللہ وہاں پر ہوتا ہے، اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش پہ وہ مستوی ہے، لیکن اللہ کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر میری قدرت کو تو پاتا، وہاں پر میری صفات کو پاتا، وہاں پر میری عظمت کو، میری صفات کو پاتا، میری قدرت کو تو پاتا. اب دوسرے کو بلایا جائے گا اور اس کو یہ بات کہی جائے گی کہ میں دنیا کے اندر پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ بھی یہی جواب دے گا اللہ آپ تو پینے سے پاک ہیں، سبحانک آپ ہر چیز سے پاک ہیں. میرا رب کہے گا میرا بندہ وہاں پر تھا، پیاسا تھا، اور تیرے در پر دستک دی تھی پانی کے لیے، اور تو اگر پانی اسے پلاتا تو وہاں تو مجھے پاتا، میری قدرت کو پاتا، میں تیری مدد کرتا، اور تو میرے بندے کی مدد میں لگا رہتا، میں تیری مدد میں لگا رہتا. پھر اللہ فرمائے گا، تیسرے بندے کو بلا کر اللہ سوال کرے گا کہ دنیا کے اندر تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا. آج میرے بھائیوں ہم نیکیوں کو سمجھتے نہیں. اللہ کہے گا مجھے لباس نہیں پہنایا، میرے پاس لباس نہیں تھا. یہ کون کہنے والا ہے؟ یہ اللہ کہنے والا ہے. حدیث قدسی کے اندر بندہ کہے گا اللہ تو لباس سے پاک ہے، حالانکہ اللہ کے لباس کا ذکر حدیث قدسی کے اندر ہے. عزت کا لباس میرے رب کا ہے اور تکبر کی چادر میرے رب کی ہے. یہ دونوں لباسوں کو اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو اللہ نے فرمایا عذاب شدید، میں اس کو عذاب شدید عطا فرماؤں گا. خالی عذاب ہی نہیں، یہ جو آج ہم اگر معاشرے کے اندر ہم تکبر کرتے ہیں اور اگر عزت ہو تو ہم کہتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں تو نے کس کو فون میں لایا، تو کس سے بات کر رہا ہے، میں تو بڑا عزت دار ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تو نے بات کس سے کی ہے، تجھے علم ہی نہیں ہے میں کون ہوں، میرا تعارف ہی تجھے نہیں ہے. اس کے اوپر کہیں استغفر اللہ، یہ تکبرانہ باتیں ہیں. میرا رب العالمین ایسے انسان کو معاف نہیں فرمایا. فرمایا یہ میری چادر ہے، یہ تکبر میری چادر ہے،
لباس ہے صرف اللہ کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے. باقی کوئی انسان اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یہ تکبر کرے گا، چاہے وہ کسی قوم کی تکبر ہو، لباس کا ہو، وہ کسی منصب کی ہو، کسی دولت کی تکبر ہو، تو میرا رب کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑتا، عذاب شدید اس کو دیتا. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو لباس دنیا کو پہناتا ہے تو لباس سے تو پاک ہے. اللہ کہے گا میرا بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا اور اس کو لباس کی ضرورت تھی. اگر تو اس سے لباس پاتا تو وہاں اس کو لباس ڈالتا تو وہاں تو مجھے پاتا، میری قدرت کو پاتا، میں تیری مدد کرتا. پھر اللہ کہے گا چوتھے بندے کو بلا کر اللہ یہ کہے گا تو نے دنیا کے اندر یعنی مریض کی بات آ جائے گی تو اللہ فرمائے گا جب تو مریض کی عیادت کرنے جاتا، مریض کے پاس بیٹھتا، اچھی اچھی باتیں کرتا تو وہاں میری قدرت کو پاتا. آج بھائیو ہم ان چیزوں سے کوسوں دور ہیں. ہم نے دین اسلام کو صرف اور صرف یہ سمجھ لیا ہے خالی نماز اور تسبیحات کے اندر، حالانکہ یہ اسلام کا جز ہے. اسلام کا جز یہ خالی نماز جو ہے یہ اسلام کا جز ہے، مکمل اسلام نہیں ہے. روزہ اسلام کا جز ہے، ایک رکن ہے، مکمل اسلام نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اسلام کی جز میں آتی ہیں، مکمل اسلام میں نہیں آتی. مکمل اسلام میں کیا آتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم سارے کے سارے مکمل اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو اور آپ سارے کے سارے اسلام کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ. پھر جو اسلام کا ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کر دو. پھر یہ نہ دیکھنا کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لی لوگ کیا کہیں گے، سچ بولا لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر ناپ تول میں کمی نہ کی تو گھر والے کہاں سے کھائیں گے. پھر اس چیز کو نہیں دیکھنا، پھر اللہ کے قرآن کو دیکھنا ہے اور محمد رسول اللہ کی سنت کو دیکھنا. جب یہ عمل ہوگا اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کائنات میں کسی انسان کو، کسی چیز کو، شیئاً باریک سے باریک چیز کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جائے. اب ایک بات ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کام کرنے سے یہ نیکی ہے اور نیکی کا بڑا اجر ہے. لیکن ایک نیکی ایسی ہے جو کائنات کے اندر اس نیکی کا کوئی نیکی مقابلہ نہیں کر سکتی. اس نیکی سے میں اور آپ غافل ہیں، ہمیں علم نہیں ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے. اگر جس نے اللہ کی توحید میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی وحدانیت کے اندر، اس کل کائنات کے اندر کسی چیز کو، کسی انسان کو، کسی پتھر کو اور کسی چیز کو بھی اس لائق سمجھا کہ میری حاجت کے لیے یہ کافی ہے، رب کائنات کی قسم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مسئلہ مجھے علم ہے، اگر اس میں شریک ہو جاؤں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جن کے اسلام کے اوپر اتنے احسانات ہیں، عرب کے اندر انہوں نے شرک کے اڈے ختم کیے ہیں. ہم تو خالی توحید کا نام لیتے ہیں اور پھر ہم گھبراتے ہیں، ہم معاشرے سے گھبراتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس سے گھبراتے ہیں، پھر ہم ان باتوں سے گھبراتے ہیں. یار میرا رشتہ دار ہے، وہ قبر چٹ ہے، لہٰذا وہ کیا کہے گا. میرا رب کہتا ہے ان شرک لظلم عظیم. جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ کی توحید کو چھپاتا ہے، میرا رب کہتا ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ کی توحید کو مت چھپاؤ. اللہ کی توحید کے پرچے چرچے کرنے والے جو ہیں یہ میرے رب کے وکیل ہیں. آپ کا عدالت میں ایک وکیل کھڑا ہو، آپ کہیں گے میرے وکیل صاحب، میرے وکیل صاحب. میرا رب جو ہے جب آپ رب کی وکالت کریں گے کہ رزق دینے والا، بیماریوں سے نجات دینے والا، شفا دینے والا، بیڑوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا ایک اللہ ہے.
اللہ کے علاوہ یہ منصب کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرا رب آسمان پہ ایسے بندے کا ذکر کرتا ہے اور مسکراتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میری توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ اتنا بڑا یہ نیکی اتنی بڑی ہے، اس نیکی کا اجر اور ثواب اللہ جانتا ہے، اس کا کائنات میں کسی نے اس کا وہ نہیں لگا سکا کہ اس کی نیکی کا اجر کتنا ہے۔ اس نیکی کا اجر یہ ہے انسان جتنا گناہگار ہو مرنے کے بعد میرا رب اس بندے پہ خوش ہو کر بغیر حساب کے جنت میں بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ نیکی اتنی بڑی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ہم اللہ کی عبادت جو رزق اللہ نے دیا، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے رزق ان کو عطا کیا، ہماری امانت ہے ان کے پاس، اللہ کہتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا وہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں۔ آج اگر اللہ کی دی ہوئی دولت کو ہم اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے، میرا رب قیامت والے دن کھڑا کر کے حساب لے گا۔ اگر آج ہم نے کسی مریض پر، کسی مسکین پر، کسی فقیر پر خرچ نہ کیا، قیامت والے دن میرا رب آپ سے سوال کرے گا۔ سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت کے اندر اللہ نے جو 8 مصارف زکوٰۃ کے اللہ نے بتائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل، یہ جو 8 مصارف 60 نمبر آیت کے اندر اللہ نے بتائے ہیں، یہ قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ شریعت کسی پیغمبر کی بھی نہیں ہے، کسی نبی کی بھی نہیں ہے، شریعت میرے رب کی ہے، طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ ایمان اور عقیدہ انسان کو بنانا چاہیے۔ یہ جو 8 مصارف ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے 2 بندوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ ہے انما الصدقات للفقراء، یہاں زکوٰۃ کے لیے 8 مصارف ہیں، باقی جو صدقہ ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ نے یہاں انما الصدقات للفقراء، فقیر کس کو کہا گیا ہے؟ مانگنے والے کو نہیں کہا کہ جو گلی محلے میں یا مسجد کے باہر دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھے یہ فقیر ہے اس پر خرچ کرو، اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ شریعت اللہ کی تھی، قانون بھی اللہ نے بنانا تھا، آپ کو اور مجھے رب نے اس قانون کا جو منہج ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں دینا تھا۔ ہم اللہ کے تابع تھے اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر خرچ کرنے والے تھے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس خالی کھانے کا ہے لیکن اس کے پاس ایکسٹرا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور اسی فقیر کے اندر ایک ایسا فقیر ہے جو زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس کا مکان ہے لیکن وہ مکان اتنی مالیت کا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اگر اس کا مکان ہے 10 مرلے کا ہے، 5 مرلے اس کے ایکسٹرا ہیں، وہ اس مکان کو مالیت کو بیچ کر کاروبار کر سکتا ہے، تو یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ مسکین کون ہے؟ آج ہم مسکین کے بارے میں اس ابہام کے اندر ہیں کہ مسکین کون ہے۔ مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ مسکین وہ ہے جس کی کمائی ہو لیکن اس کی کمائی اس کے گھر کے خالی اخراجات کے علاوہ اس کے اخراجات سے اضافی نہیں ہے، یہ مسکین ہے، مساکین کے اندر آتا ہے۔ مسکین مساکین کی جمع، یہ مسکین ہے، اس پر خرچ کیا جائے گا اور اس پر آپ کھلے دل سے خرچ کریں۔ اب مسکین آپ کو 2 طرح کے ملیں گے۔ ایک مسکین وہ ہے جو آپ کے آگے ہاتھ رکھتا ہے، وہ اپنا دامن پھیلاتا ہے، ایسن انداز میں آپ نے کسی بھائی کے سامنے یہ بات کرنی
یہ اسلام اجازت دیتا ہے اچھے انداز میں کسی بھائی تک کوئی سفید پوش کوئی مجبور اچھے انداز میں اخلاق کے اندر وہ اپنی بات پہنچاتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہ ہاتھ پھیلانا مسکین کے لیے جائز نہیں، یہ منگتا اس کو کہا جائے گا۔ اب دو طرح کے مسکین ہیں، ایک مسکین وہ ہے جو ہاتھ پھیلاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، وہ مسجدوں کے باہر وہ جگہ جگہ جا کر وہ علانیہ بھیک مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسکین ہوں، یہ مسکین عادتاً ہے، اس پر بھی خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ، مسکین وہ ہے آپ محلے کی دکانوں پہ جائیں اور دکاندار سے آپ رجسٹر مانگیں، اور جس کے رجسٹر اور جس کے نام کے ساتھ وہ وضع قطع کے اندر آپ کو امیر لگے گا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن محلے کی دکان پر جائیں اور دکاندار کو کہیں رجسٹر بتائیں، اس رجسٹر کے اندر جس کا پاؤ گھی لکھا ہو اور آدھا کلو چینی لکھی ہو اور 3 کلو آٹا لکھا ہو، 5 دن کے بعد پھر وہ آئے، اس کے پاس پیسے نہ ہو اور وہ یہ بھی دینے کا حقدار نہ ہو، اللہ کی قسم یہ مسکین ہے، اس کو آنکھیں بند کر کے زکوٰۃ دو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ وضع قطع یہ کپڑے پھٹے ہوئے اس کی مساکین کے اندر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن بھی یہی سوال کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مدد کرو، کیا کہا؟ میری مدد کرو، صحابہ کو کہا اللہ کے رسول آپ کی مدد، اور ہم کہا مجھے سفید پوش ڈھونڈ کر دو اور میں ان کا کیا کروں، میں ان کی مدد کروں، ان پہ خرچ کروں۔ وہ کون ہیں؟ سفید پوش ہیں، وہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، وہ ایسن انداز میں اگر کسی بھائی سے اگر اپنی بات کریں تو اس کا پردہ رکھیں، من ستر المسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اس کے پردے فاش نہ کرو۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی کا نقصان کرتا ہے، کسی کا نقصان کرتا ہے، اللہ اس کا نقصان کرتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نقصان اسی کو کہا جاتا ہے جو آپ کے پیسوں کا نقصان کرے، آپ کے مال کا نقصان کرے۔ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے خلاف ایک جگہ میں باتیں ہو رہی تھیں اور ان کو لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی ایسا ہے ایسا ہے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ آ کر اللہ کے ولی کو یہ بات کرتا ہے فلاں محفل کے اندر آپ کا نقصان ہو رہا تھا، آپ کی عزت کو لوگ نقصان پہنچا رہے تھے۔ اب اللہ کے ولی کی بات سنیں، کہا تیری موجودگی کے اندر میرا نقصان کر رہے تھے اور تو نے مجھے بچایا نہیں۔ اب وہ جس نے نقصان کیا تیر مجھے چبھوئے، تیر، یہ تیر نہیں ہوتے، یہ تیر جو چبھوئے یہ وہ تو راستے میں پھینک کے چلے گیا تھا، اب وہاں سے اٹھا کر تو آ کے مجھے تیر مار رہا ہے، لہٰذا یہ مجھے تیر مار رہا ہے۔ یہ زبان کو کنٹرول کرنا، یہ زبان کے تیروں کی وجہ سے اللہ جہنم عطا فرمائے گا، یاد رکھنا۔ اب اس کی دلیل آپ پوچھیں گے کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت معاذ کو یہ بات کہی، اے معاذ آپ کے ساتھ، تیرے ساتھ مجھے انتہائی محبت ہے، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور پھر نماز کے بعد کی باتیں بتائیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا بتائی، ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو۔ اور پھر فرمایا یہ زبان مبارک، آپ نے اپنی زبان مبارک، وہ زبان جو کائنات کے اندر ساری زبانوں کو آپ اکٹھی کر لیں، میرے محبوب کے لعاب کے قطرے کے مقابلے میں بھی نہیں ہے۔ میری بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ساری زبانیں، سارے پیغمبروں کی، سارے نبیوں کی، سارے ولیوں کی، ساری زبانوں کو، جن زبانوں سے میرے رب کی توحید بیان کی جاتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ان کو جمع کریں اور میرے محبوب کی زبان مبارک کے ساتھ جو لعاب دہن مبارک ہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر لگا لے۔ یہ ساری زبانیں اس لعاب دہن جو سوئی کے ناکے کے برابر لگا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس زبان مبارک کو پکڑا ایسے، پکڑ کر فرمایا اے معاذ
اس کو کنٹرول کرنا تیرا کام ہے، جنت کے وسط کے اندر محل لے کر دینا یہ میرا کام۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ زبان کے جو تیر ہیں، ہم منہ کے اوپر کسی آدمی کو بھی کہتے ہیں جی صاحب، جی فلاں صاحب، حاجی صاحب، ہے جی ارشد صاحب، عبداللہ صاحب، عبد الرحمان صاحب، اور پیٹھ کے پیچھے ہم کیا کہتے ہیں؟ او نہیں عبد الرحمان، او عبد الرحمان، او حاجی۔ میرے بھائیوں، یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جو آپ منہ پہ تعریف کرتے ہیں یہ تو منافقت ہے۔ اس کے بارے میں پوری سورہ منافقون نازل ہوئی ہے، اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ منہ کے اوپر ہم جی جی کرتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے جو ہے تو اس کی ہم بدفائیاں کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں۔ الغیبت وشد من الزنا۔ میرے بھائیوں، کل قیامت والے دن اس زبان کی ان تیروں کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں خیال کرنا چاہیے، خالی نماز کا نام اسلام نہیں ہے، خالی تسبیحات پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے رکن ہیں۔ رفع الیدین کرنے سے ایک آدمی کا ہے یہ پوری نماز ہے، وہ آدمی غلط ہے۔ رفع الیدین پورا اسلام نہیں ہے، نماز نہیں ہے، یہ نماز کے اندر ایک حصہ ہے، اس کے اندر درجے بلند ہوتے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ بننا یہ مکمل نماز نہیں ہے، یہ نماز کا ایک حصہ ہے۔ مکمل اسلام یہ ہے آپ اپنی زبان، کان، ہاتھ، ہر چیز کے ساتھ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کل قیامت والے دن اللہ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر تیاری کرنی پڑے گی، مرنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اور وہ مرحلہ اتنا سخت ہوگا اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہوئے، پھر دنیا کا نظام ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ میرے رب نے وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے اپنا حکم، جیسے ہمیں یہ حکم اللہ فرما رہا ہے، ایسا ہی حکم آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد سارے فرشتوں کو یہ بات کہی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ سارے ملائکہ آدم کی عظمت کو، اے انسان تجھے اپنی عظمت کا نہیں پتا، تیری عظمت کے لیے اللہ نے فرشتوں سے تیرے باپ کو سجدہ کروایا تھا۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں یا نہیں؟ یہ اس وقت محدود سجدہ تھا۔ وہ نہیں کہتی کہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ محدود قسم کی جو ہے تو آفر ہے، یہ آفر اسی وقت تھی، اس کے بعد یہ آفر نہیں ہے۔ سارے ملائکہ نے جو ہے تو سجدہ کر دیا۔ فسجدوا الا ابلیس، ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا ہوں، اور یہ جو بنایا گیا ہے آدم یہ مٹی سے بنایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اللہ نے حقوق العباد فرشتوں کو بتایا، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایک تکبر کرنے والا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ شیطان نے زنا نہیں کیا، شیطان نے قتل نہیں کیا، شیطان نے اور کوئی برائی نہیں کی، اس کائنات کے اندر 4 انگلیاں رکھ کر سجدہ کیا تھا، اس جیسی عبادت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ کا حکم نہ مانا، اور ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے اس کی عبادت کو ضائع کر دیا، اور اس کی عبادت کو ضائع کر کے وہ تکبر کیا، اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ آج ہم بھی وہی تکبر کرتے ہیں، جہاں رفع الیدین کی بات آئے، داڑھی رکھنے کی بات آئے، ہم اپنی انا کو سامنے لے آتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، ابھی میں نے شادی کرنی ہے، میری عمر نہیں ہے۔ جاؤ رب کائنات کی قسم، اس داڑھی کے حسن اور دلیل کے لیے میرے رب نے ایک ہی دلیل بنا دی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اور کیا محمد رسول اللہ کا چہرہ حسین اور جمیل تھا؟ اس میں کوئی نقص نہیں، اس پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ہم اس تکبر کو جب آتے ہیں نہیں مانتے، ہم حاجی اور نمازی سب کچھ بن جاتے ہیں، لیکن اپنا تکبر نہیں چھوڑتے، شلوار اوپر نہیں کرتے ٹخنوں سے، ہم رفع الیدین نہیں کرتے، نماز محمدی ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ جب اسلام آ گیا،
جب دین آ گیا، جب آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، اگر اللہ کے نبی کی حدیث یہ کہتی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے اوپر ناراض نہ ہو، جو 3 دن سے اوپر ناراض رہے گا یہ اللہ کے ہاں گناہگار رہے گا، میرا رب جمعرات اور سوار والے دن اس کے نام اعمال کو فرشتوں کو کہے گا مجھ سے دور کر دو، یہ جب تک راضی نہیں ہوتے ان کیا نام اعمال کو میں نہیں دیکھوں گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اگر اس بات کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو اللہ لیلۃ القدر تاک راتوں کے اندر بے بھار لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن 2-3 انسان وہاں پر بھی ہیں جو قطع رحمی کرنے والے، شراب پینے والے، ماں باپ کے گستاخ جو ہیں، جو ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں اور ماں باپ روتے ہیں ان کی طرف یہ مڑ کر نہیں دیکھتے، مرنے کے بعد جناب ان کے لیے 10 دیگیں پکائی جاتی ہیں، ان کی زندگی کے اندر اگر انہیں کھیر کھانے کی ضرورت ہے 100 روپے کی پلیٹ کھیر کی لا کر یہ بیٹا نہیں دیتا، مرنے کے بعد اس کے لیے 7 دیگیں پکاتا ہے اور ایک کیلے کے 20 حصے کر کے ایک سیب کو 20 حصوں میں کاٹ کر یہ دسترخوان پہ لگا کر یہ اپنے باپ کے لیے دعائیں کراتا ہے، یا اللہ، لوگوں مولوی بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ایسی نیک اولاد سب کو دے، کہو استغفر اللہ۔ اپنی زندگی میں ایک کھیر کی پلیٹ، اپنے باپ کو ماں کو ضرورت ہے پارک میں جانے کے لیے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کو ضرورت ہے اس کی، یہ بیٹھے میرے ساتھ بات کرے، میرا بیٹا ہے میرے ساتھ بیٹھے، اور ماں باپ جس بیٹے سے گھبرائیں اور وہ بات کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچیں، رب کائنات کی قسم اس کا حاجی نمازی بننے کا کوئی اس کا آپشن نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے یہ نمازی اور حج چھوڑ دے۔ کیوں؟ زمین پہ ماں باپ ناراض ہیں، عرش پہ رحمان ناراض ہے، اس کا نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمیں ماں باپ کی بات بہت بری لگتی ہے، بیوی جو کہہ دے وہ سونے کا حروف ہے، بیوی کہہ دے رات کو میں نے برگر کھانا ہے، یہ چھپا کر نیفے میں ڈال کر لے آتا ہے اور ماں کے اور باپ کے کمرے سے یہ چھپ کر چلے جاتا ہے اور ماں باپ کھانسی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے احسان کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کیا کہتا ہے کہ مرتے دم تک کیا رہو؟ مسلمان رہو۔ کیا رہو؟ مسلمان رہو۔ مسلمان رہنے کے لیے آپ کو جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے، اب میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں آپ سمجھنا، آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے آپ آئے، آپ کا وضو رہا، آپ نے 1 رکعت نماز پڑھی، دوسری میں ایز انسانیت بشریت آپ کا میرا وضو ٹوٹ گیا، تو کیا ہم وہ نماز پوری کریں گے یا دوبارہ جائیں گے وضو کرنے؟ ہم نماز چھوڑ کر نماز کے وضو کرنے جائیں گے اور اس نماز کے اندر وضو کی حفاظت کریں گے، کہاں تک؟ السلام علیکم ورحمت اللہ تک۔ اگر یہاں تک حفاظت نہیں ہوگی تو میرے بھائیو ہماری نماز کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم مرتے دم تک مسلمان رہنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس کلمہ پڑھنے، اسلام کے اندر آنے کے ساتھ اس کلمے کی وجہ سے اسلام کے دروازے میں داخل ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، کلمہ پڑھا، آپ نے اقرار کر لیا میرے رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے رب کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی بچے دینے والا، کوئی مصیبتوں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے الا اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ ہم مسجد میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر جا کر بڑی لمبی قبر دیکھ کر وہاں ہمارے منہ سے پانی چھوٹ جاتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جس کے دل کے اندر گھبراہٹ ہو اللہ کی ذات کے علاوہ، رب کائنات کی قسم، وہی مشرک ہے۔ انما المشرکون نجس، وہ کتے کے برابر ہے۔ انما المشرکون نجس کیا مانا؟ یہی تو مانا ہے، وہ مشرک ہے۔ وعدہ رب سے، مدد تجھ سے، عبادت تیری، باہر جا کے وہاں جھک کر
یا اللہ اس بابے دے توفیل میری مدد کریں، یا اللہ اس بابے دے توفیل میری مرض شفا کریں، یا اللہ اس بابے دے صدقے میری ساریاں بگڑیاں بنائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مرتے دم تک مسلمان رہا؟ اس کا اسلام ٹوٹ گیا۔ کلمہ پڑھنے سے لے کر سکرات تک انسان کو توحیدی رہنا چاہیے۔ جب یہ توحیدی رہے گا میرا رب اس کو جنت عطا فرمائے۔ پھر اپنی دولت جو انما الصدقات للفقراء، یہ جو دولت ہے ان پہ خرچ کرو۔ آج ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کے سامنے جو بات میں رکھنے لگا ہوں، ہم گھبراتے ہیں سچی بات کرنے سے۔ میرے بھائیوں کچھ بھی ہو جائے سچی بات کرنی چاہیے۔ آج لاہور کے اندر بے حیائی کا سیلاب آیا ہے، آج رات سے شروع ہوگا، اور یہاں پنڈی سے میں ممبر رسول پر ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ ہمارے قریب سے ایسے لوگ گئے ہیں جنہوں نے 9 لاکھ روپے کی 3 چھتیں بک کی ہیں لاہور کے اندر 3 دنوں کے لیے۔ یہ پیسہ حرام کا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کسی غریب کو دے، مسجد پہ خرچ کریں، ہم نکال کر پہلے سوچتے ہیں اس میں سے نیا نوٹ جیب میں رکھنا ہے، پرانا اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ یہ 100 روپے دے دیا تو میں غریب ہو جاؤں گا، مسجد کے فنڈ کے لیے سولر کے لیے دیا تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ 9 لاکھ روپے کی 3 چھتیں جو ہیں وہ بک ہوئی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پر گڈے اڑائیں گے، اور وہاں پر کسی کنجری کو بھی بک کیا ہے، اور وہاں پر گانے ہوں گے۔ اور ہماری پنجاب کی حکومت نے اعلان کیا ہے یہ تہوار ہے۔ کس کی تہوار ہے؟ یہ ہندوؤں کے اندر ایک گستاخ رسول تھا، جس گستاخ رسول نے رسول اللہ کی توہین کی تھی۔ اس کی توہین کرنے کے بعد اس کو واصل جہنم کیا گیا، اور اس کے مرنے کے بعد یہ تہوار منائی گئی۔ ہندوؤں کے اندر عورتوں کے نام بسنتی رکھا جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کی تہوار پر آج معاشرے کے اندر، اسلامی ملک کے اندر، جس ملک کا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا ہے، مجھے یہ بتائیں ایسے اگر تہوار منائے جائیں گے پھر آسمان سے اللہ کا عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر وہاں پر 3 دن کے لیے بسیں جناب فری، پورا کرایہ لاہور میں نہیں، اور 3 دن کے بعد ڈور سے جن کی گردنیں کاٹی جائیں گی ان پہ پرچے کاٹے جائیں گے۔ 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یا تو آپ مکمل ہندوؤں کا ساتھ دو یا اسلام کا ساتھ دو۔ اسلام کی اگر کوئی بات کرے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس نے اسلام کی بات کیوں کی ہے؟ توحید کی بات کرو، یہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہے۔ اگر تقلید کی بات کرو معاشرے کے اندر بگاڑ ہے۔ اگر بدعت کی بات کرو تو کہتے ہیں جی یہ تو معاشرے کے اندر اخلاق نہیں سکھاتا۔ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا جائے۔ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے اللہ کی توحید کو اپنے سینوں کے اندر سمیٹا جائے۔ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کے راستے میں لگایا جائے۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ شیطان کے راستے پہ لگا کر پھر اس میں بھنگڑے ڈالنے، یہ سارے کیا ہیں؟ شیطانی عمل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی دولت کے راستے اگر کھولنے ہیں تو آپ کس کے لیے کھولو؟ اللہ کے راستے میں کھولو۔ کسی غریب کو، کسی نادار کو، کسی مسکین کو، کسی ایسے انسان کو اگر کوئی کاروبار لگتا ہے، اللہ کا قرآن سامنے ہے، لگا کر دینے کی آپ جرت کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ بھیک مانگنے سے بچ جائے گا، وہ صاحب نصاب ہوگا۔ یہ ایسا ہے جیسے قیامت کی صبح تک آپ نے محل لے کر اس کو دے دیا۔ الہی العالمین، ہم سب تیرے در کے منگتا ہیں، یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ الہی العالمین، ہمیں 100% دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی العالمین، ہماری بگڑیاں بنا دے۔ اللہ تجھے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ ہے، ہماری مشکلات آسان فرما دے۔ یا اللہ ہماری موت جب آئے تو ہماری موت کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی قدرت اور رحمت کے ساتھ بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ الہی العالمین، اگر ہم بدعت کرتے تھے اور ہم شرک کرتے تھے، اے اللہ آج جمعے کے اجتماع میں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم شرک اور بدعت سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ میرے بھائیو، آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا اعلان 1 منٹ کا۔ ایک تو سولر کے لیے جو
हारून साहब ऐलान करते रहे, उसमें से 1,20,000 रुपया बाकी है। ये मस्जिद का है, मेरे अकाउंट में नहीं आएगा। मैं ये मेरे लिए नहीं, ये अल्लाह के लिए ऐलान कर रहा हूँ। और बिलखसूस मेरी माएँ बहनें बेटियाँ वो मस्जिद के लिए जो भी फंड दें तो रसीद लें। रसीद लेने के अलावा अगर आप फंड देती हैं तो मस्जिद को नहीं आता। आप जब फंड लेंगी रसीद लेंगी तो इसका मतलब है मस्जिद के अकाउंट में ये पैसा आ रहा है। 1,20,000 रुपया सिर्फ 120 आदमी 1,000 रुपया दे के जाए तो 1,20,000 रुपया पूरा हो जाए। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की इफ्तारियाँ 6,000 रुपया। कारी साहब मुझे बता रहे थे कि 3 बंदों ने बगैर किसी वजह के 3 बंदों ने 3 इफ्तारियाँ बुक की हैं, उन्होंने पैसे दिए। तो आपको पता है अब 27 इफ्तारियाँ हैं, 40 से 50 आदमी यहाँ पर। कारी साहब ये कहते हैं कि यहाँ पर 40 से 50 अफराद यहाँ पे वो नादार गरीब गुरबा यहाँ पे जो है तो वो रोज़ा अफ्तार करते हैं। उनके खाने पीने और अफ्तारी के लिए हमें चाहिए आप इसके साथ तावन करें। वतावनु, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है, आप नाम लिखवाएं, बुक करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह हम सब को इसका अजर अजीम अता फरमाएगा, ये नेकी है। इंशाअल्लाह अगला जुमा अज़मत कुरान पर और कुरान के ऊपर वो अज़मत होगी जो इंशाअल्लाह आप नए तरीके से सुनेंगे। तो इंशाअल्लाह आप टाइम पे आएँ और अज़मत कुरान के ऊपर इंशाअल्लाह बात होगी। जज़ाकल्लाह।